آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں جو جمعہ کے دن آئے، ان کی بات درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ایک روایت مزید اضافہ ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ اعلان دے کر بھیجا، پھر آپ نے ان کے بعد علی کو بھیجا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے یہ اعلان کریں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر حج تھے، ان کے حکم پر میں نے، میرے ساتھیوں نے اور علی نے مینا میں یہ اعلان کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ 4 ماہ کی مہلت دینے، ننگے کو طواف کی اجازت ختم کرنے اور آئندہ سال کی مشرق کے حج نہ کرنے کے اعلان کے ساتھ ایک اعلان یہ بھی کرتے تھے کہ جنت میں ایمان لانے والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، انا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بری الذمہ ہے، دستبردار ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، یعنی اللہ تعالی جل شانہ کو اس جزیرۃ العرب کی مشرکین سے تطہیر مطلوب ہے، اور تمہاری کوئی بھی کوشش اللہ تعالی کے اس ارادہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ گویا اس اعلان سے صرف بیت اللہ ہی کو شرک کی نجات سے بچانا مقصود نہ تھا، بلکہ پورے جزیرہ عرب کو ان ناپاک مشرکوں سے پاک کرنا مقصود تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال سے 5 دن قبل، یعنی جمعرات کے دن، حاضرین جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ نمبر 1، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ واضح رہے کہ یہاں مشرکین سے مراد عام کفار ہیں، خواہ مشرکین ہو یا اہل کتاب۔ دوسری روایت میں اخرج الیہود والنصارى بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ جزیرہ عرب اسلام کا مرکز اور خاص قلعہ ہے، اس میں صرف اہل اسلام کی آبادی ہونی چاہیے، اہل کفر کو آبادی کی اجازت نہ دی جائے، اور جو ابھی تک آباد ہیں ان کو اس علاقہ سے باہر بسا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس حکم اور وصیت کی تعمیل کی سعادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئی تھی، انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی تکمیل فرما دی۔ نمبر 2، دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی تھی کہ حکومتوں یا قبیلوں یا علاقوں کے جو وفود اور قاصد آئیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ویسا ہی معاملہ کیا جائے جو میرا معمول ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو مناسب طائف بھی عطا فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن سلوک قدرتی طور پر ان کو متاثر کرتا تھا۔ تیسری وصیت کے بارے میں حدیث کے ایک راوی سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہمارے شیخ سلیمان نے یہی 2 باتیں کی، اور تیسری بات کے بارے میں کہا کہ یاد حضرت ابن عباس کے شاگرد سعید بن جبیر نے وہ بیان ہی نہیں کی تھی، یا میں بھول گیا ہوں۔ شارحین نے مختلف قرینوں کی بنیاد پر اس تیسری وصیت کو بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تیسری وصیت یہ تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ بعض دوسرے حضرات نے کہا کہ وہ تیسری وصیت یہ تھی کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو بت بنا کر اس کی پرستش کی جائے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل کے لیے معرف الحدیث مؤلف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 155 تا 163، دار الاشاعت کا مطالعہ مفید رہے گا۔ فَإِن، پھر اگر، تم توبہ کر لو، فَهُوَ، تو یہ،
خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وین اور اگر تم نے منہ پھیرا، فاعلموا تو جان لو، انکم کہ بے شک تم غیر نہیں، معجز اللہ عاجز کرنے والے اللہ کو، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، حج اکبر سے مراد 10 ذوالحجہ ہے، جیسے حاجی منام آ کر قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن مینا میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور حج اکبر کا دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، کیونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال صاف اعلان کروا دیا تو حجۃ الوداع جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حج کیا، کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ حج اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ کتب احادیث میں ایسی کثیر روایات ہیں جن میں حج کی اہمیت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے چند ایک روایات یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا جو رضا الہی کے لیے حج کرے جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری یعنی سخت مرض نہ روکے، وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر ہی مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب معروف الحدیث میں تحریر فرماتے ہیں حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کی بجائے یہود و نصارہ تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہود و نصارہ کی خصوصیت تھی۔ البتہ مشرکین عرب حج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ترک نماز کو مشرکین کا عمل بتایا گیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا گیا کہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا گویا برابر ہے معاذ اللہ۔ اس کے بعد حدیث میں سورہ آل عمران کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں حج کی فرضیت کا بیان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حدیث مذکور وعید آیت کے جیسے حصہ نکلتی ہے اور اس کے آگے والا حصہ یعنی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کے بعد جو کوئی کافرانہ رویہ اختیار کرے یعنی باوجود استطاعت کے حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ساری دنیا اور ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اس میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے رویے کو من کافر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ان اللہ غنی عن العالمین کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسے نہ شکرے اور نہ فرمان جو کچھ بھی کریں اور جس حال میں مریں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے تو اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت کافی رہنمائی کر رہی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سامان سفر اور سواری۔ قرآن مجید میں فرضیت حج کی شرط کے طور پر من استطاع الیہ سبیلا فرمایا گیا ہے، یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔
اس ایت میں جو اجمال ہے، غالباً سوال کرنے والے صحابی نے اس کی وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ہدایت فرمائی، ایک تو سواری کا انتظام ہو جس پر مکہ معظمہ تک سفر کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے جیسی ضروریات کے لیے اتنا سرمایہ ہو جو اس زمانہ سفر کے گزارنے کے لیے کافی ہو۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے ان اخراجات میں ان لوگوں کے اخراجات کو بھی شامل کیا ہے جن کی کفالت حج پر جانے والے کے ذمہ ہو۔ اس سے مزید تفصیلات کے لیے کتاب معلم الحجاج کا مطالعہ فرما لیجئے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان کے لیے اس طور پر فرض ہے کہ وہ زندگی میں اسے کم از کم ایک بار ضرور ادا کرے۔ اس فریضہ کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کثیر دنیاوی اخروی منفعت رکھی ہوئی ہے۔ حج کے کثیر فضائل نصوص مذکور ہیں جن کے مطابق حاجی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حج کی برکت سے فقر ختم ہو جاتا ہے، اور جو شخص حج کے سفر میں 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 100 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ خواتین کے لیے یہ جہاد کی مانند ہے۔ حاجی چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے حج کے سفر مرقدم کے 700 گنا نیکیوں کا وعدہ ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والا مسلمان جب گھر سے حج اور عمرہ کے ارادہ سے نکلتا ہے تو اس سفر کی غایت نہ تو دنیا کی طلب ہوتی ہے اور نہ ہی سیر سپاٹے کے لیے گھومنا پھرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گھر والوں اور اپنے دنیاوی کام کاج کو چھوڑ کر مناسک حج عمرہ کی ادائیگی کے لیے گھر سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے نکل پڑتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ پر اس مضبوط ایمان یقین کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طلب اور چاہت کے موافق سے اپنی رحمت بخش سے نواز دیتا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، اگر وہ اس سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ انہیں بخش دے۔ حج کی غرض و غایت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم پانا ہے، لہذا حاجی جب اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم اور بخشش طلب کرتا ہے تو حج کی عبادت اور مناسک کے صدقہ میں اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مسلمان کے لیے حج کا تعلق مع اللہ کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کی ہمہ منفعت کا بھی باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فریضہ کی ادائیگی کے دوران اہل ایمان کو اپنی بخشش اور مغفرت کی طلب کے ساتھ کاروباری اور تجارتی امور کی منفعت کے اصول کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ حج کا سفر مقدس محترم بھی ہے کیونکہ بندہ مومن روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ معزز مکرم گھر بیت اللہ کی زیارت سے شاداں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب مقامات شعائر کو اپنی نگاہ سے دیکھ کر ان سے متعلقہ مناسک انہی کے نقش قدم پر چل کر بجا لاتا ہے۔ یا اللہ، کفار و مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں کے ہمیشہ دشمن رہے ہیں اور اب بھی دشمنی کر رہے ہیں، یا اللہ ان دشمنان اسلام سے آپ اسی طرح نمٹ لیں جیسے کفار مکہ سے آپ نے انتقام لے کر سرزمین عرب کو مشرکین سے پاک فرما دیا تھا۔ یا اللہ کریم، اپنے گھر بیت اللہ اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ کریم، قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔